جماعت الاحرار تحریک طالبان پاکستان TTP کا ایک ذیلی گروہ ہے۔ تحریک یا طالبان یا اسلام اور شریعت سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اسلام اور شریعت کا ایک ڈھونگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پیٹرن سامنے آتا ہے۔ دہشت گرد جو ہیں وہ پہلے آگے ایک جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بارود سے اڑا لیتا ہے تاکہ بقیہ دہشت گردوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے، لیکن پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ایفیکٹولی اور ٹائملی ان کا ایکشن جو ہے ان کے دہشت گردوں کے جو مضمون مقاصد ہیں ان کو جسے کہتے ہیں زمین بوس کر دیتے ہیں، وہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ، میرا نام ہے انس ملک، اور آج کے ولاگ میں ہم کافی جو ٹاپکس ہیں، جو پریسنگ ایشوز ہیں فارن پالیسی کو لے کے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے جو ولاگ ہے اس میں پہلی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات، اور جو آج ہونے والا، جو حال ہی میں ہونے والا پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پہ دہشت گردوں کی جانب سے ایک فیلڈ اٹیمپٹ جو کی گئی تھی، ناکام اٹیمپٹ کی گئی تھی، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا اس ہفتے میں ڈپلومیٹک آؤٹ لک کیا ہے، اور کیا ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز جو بڑی ہیں وہ کیا نظر آ رہی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ جو دورے ہو رہے ہیں اس سے کیا پاکستان کو ملے گا اور اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں حالیہ طور پہ بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات پر، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے ایک بزدلانہ کارروائی کی کوشش کی گئی۔ میں لفظ کوشش اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ 3 دہشت گرد تھے، یہ پیدل بائی فٹ آ رہے تھے، اور انہوں نے FC ہیڈ کوارٹر کے باہر پہلے ایک دہشت گرد نے اپنے آپ کو خودکش نے اڑایا، اور بقیہ 2 دہشت گرد اسی کی آڑ میں جو ڈسٹ گرد و غبار، جو ڈسٹ اور ربل ہوتا ہے، اس کی آڑ میں وہ انہوں نے FC کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ جو بقیہ 2 لوگ بھی جنہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی وہ بھی سوسائڈ ویسٹ یا ایکسپلوسو لائٹنگ ویسٹ جسے کہتے ہیں، بارود سے بھری ہوئی جیکٹ وہ پہنے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو اڑاتے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے ان کو ایفیکٹولی انگیج کیا اور ان کو نیوٹرلائز کیا۔ پہلی بات، اب اس واقعے میں 3 بہادر FC کے جو جوان ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور 5 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ 3 جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ بھی دھماکے کے نتیجے میں یہ ایز اے کانسیکوینٹ آف دا بلاسٹ ہوا۔ اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو دہشت گرد گروہ ہے اس کی ایک فیکشن ہے جماعت الاحرار، اس نے یہ قبول کی ہے۔ اب جماعت الاحرار یہ وہی گروپ ہے جس نے حال ہی میں گزشتہ چند ہفتوں پہلے اسلام آباد میں پاکستان کا جو دارالحکومت ہے اس میں بھی دہشت گرد واقعہ کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو لے کے جاؤں، تھوڑا سا ان ٹائم لے کے جاؤں، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں، تو 2023 میں پشاور میں پولیس لائن میں جو مسجد میں دھماکہ ہوا تھا ظہر کی نماز کے عین وقت، جس میں 84 کے قریب پولیس والے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، وہ بھی جماعت الاحرار نے ہی اس کی ذمہ داری کلیم کی تھی۔ جماعت الاحرار تحریک طالبان پاکستان TTP کا ایک ذیلی گروہ ہے، اور جس کا تحریک یا طالبان یا اسلام اور شریعت سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اسلام اور شریعت کا ایک ڈھونگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں جو دہشت گرد تھے یہ افغان نیشنلز تھے، افغانان تھے جو کہ پاکستان میں تھے۔ اب یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس سے کیا اچیو کیا جائے؟ یہ جو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پیٹرن سامنے آتا ہے۔ حال ہی میں وانا میں موجود تھا، اور وانا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پہلے آگے ایک جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بارود سے اڑا لیتا ہے تاکہ بقیہ دہشت گردوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے، لیکن پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ایفیکٹولی اور ٹائملی ان کا ایکشن جو ہے ان کے دہشت گردوں کے جو مضمون مقاصد ہیں ان کو جسے کہتے ہیں زمین بوس کر دیتے ہیں، وہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے ہم نے دیکھا ہے، اور ریکرنگ پیٹرن افغان طالبان کے لیے جو اکراس دا بارڈر ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا ان کی انڈائکمنٹ ہے۔ ان کی انڈائکمنٹ کیوں ہے؟ جماعت الاحرار جو ہے وہ اکراس دا بارڈر سے آپریٹ ہوتا ہے،
اور اس میں تو کوئی کسی کو دو رائے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جب جماعت الاحرار کے لیڈر کو تقریباً 3 سال پہلے 2022 میں ایک آئی ڈی بلاسٹ میں وہ مارے بھی گئے تھے، اس وقت کے جماعت الاحرار کے لیڈر افغان طالبان جو کہ ایک میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دہشت گرد گروہ آپریٹ نہیں کرتا، تو جماعت الاحرار اور تحریک طالبان تو جیتے جاگتا ثبوت ہے کہ ان کی نہ صرف سرزمین استعمال ہوتی ہے بلکہ وہیں سے یہ لوگ آپریٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو فنڈنگ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، مجھے یاد ہے 14 نومبر 2020 کو ایک وزارت خارجہ میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں اس وقت کے افواج پاکستان کے ترجمان اور اس وقت کے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر موجود تھے وزارت خارجہ میں، اور انہوں نے یہ بات ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھی تھی کہ پاکستان کے پاس کس طرح کے ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان کا جو مشرقی ہمسایہ ہے گویا کہ بھارت، وہ کس طرح فنڈنگ کر رہا ہے ان دہشت گرد گروہوں کو یکجا کرنے کے لیے۔ افغان سرزمین آج سے نہیں، بارہا پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ بات ایک بار نہیں بلکہ بارہا اس بارے میں پاور کرایا گیا، اور حال ہی میں استنبول میں بھی صرف پاکستان نے نہیں بلکہ ترکیہ نے اور قطر نے بھی یہ بات افغانان کو بولی، افغان سائڈ کو بولی کہ ان کو سنسیریٹی دکھانی چاہیے، لیکن افغان سائڈ اس بات سے اوبلیویس رہتے ہیں۔ پاکستان نے پریسیشن سٹرائکس بھی کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، کابل اور قندھار میں۔ تو اب پاکستان کے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی، کیونکہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ دہشت گردی کا سلسلہ جو ہے سرحد پار سے رکا نہیں ہے، اور پاکستان کے دونوں ہمسائے، مشرقی ہمسایہ بھی اور مغربی ہمسایہ بھی، ایسٹرن نیبر بھی اور ویسٹرن نیبر بھی، دونوں ہی پاکستان کی طرف ہاسٹائل ہیں۔ مشرقی ہمسایہ گویا ایسٹرن نیبر پاکستان میں انسٹیبلٹی تھرو ویسٹرن نیبر گویا مغربی ہمسائے کے ذریعے فنڈ کر رہا ہے، اور طالبان اس کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب، اور جو ڈپلومیٹک ویک آؤٹ لک ہے وہ کس طرح لگ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علی لرنجانی جو کہ ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، سپریم لیڈر کے ایڈوائزر اور نیشنل سیکیورٹی ہیں، خامنئی کے، آیت اللہ علی خامنئی کے جو ان کے رہبر ہیں، ان کے ایڈوائزر اور نیشنل سیکیورٹی افیئرز ہیں، وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور ان کا 2 روزہ دورہ ہے، اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں پاکستان اور ایران کے جو سیکیورٹی کے تفصیل طلب مسائل ہیں، بشمول وہ ایسے دہشت گرد گروہ جو کہ ایران کی سرزمین استعمال کرتے آئے ہیں، جس کے خلاف پاکستان نے پچھلے سال 18 جنوری 2024 کو آپریشن مرگ پر سرماچار کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں جو بلوچ دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر کارروائی کی گئی، پریسیشن سٹرائکس کیے گئے، تو وہ ان سے متعلق جو ہے وہ کلیدی بات چیت جو ہے وہ سامنے آئے گی اور کی جائے گی۔ ذرائع کا یہی بتانا ہے کہ ان کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے، علی لرنجانی کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات بھی ہوگی۔ یہ ایرانی سسٹم کے اندر یہ دوسرے یا تیسرے کلیدی رہنما سمجھے جاتے ہیں آیت اللہ علی خامنئی کے بعد، تو یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ یہ وزٹ اکتوبر میں ہونا تھا، لیکن ایک مذہبی جماعت کے نام پر ایک سیاسی ٹولہ جو تھا، جو انتشاری ٹولہ تھا مذہبی جماعت کے نام پر، اس کا احتجاج تھا، اس کی وجہ سے یہ ٹرپ آگے کیا گیا، اور اب یہ ٹرپ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میخائل جباروف یہ ہیں آذربائیجان کے کامرس منسٹر، یہ منگل کے روز پاکستان پہنچ رہے ہیں 2 روزہ دورے پر۔ اب ان کے آنے کا کیا تک ہے، ان کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ میخائل جباروف جو ہیں وہ الہام علییف جو کہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی کافی کلوز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آذربائیجان نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کی تھی، اور اسی کی ایکسٹینشن میں نے دیکھا کہ جو آذربائیجان کی سائٹ تھی انہوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستان سے آنے والا جو
چاول تھا، رائس تھا، اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی تھی. تو جو $2 ارب کی سرمایہ کاری ہے اس کے ایریاز کو کچھ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور حکومت اور سیاسی عسکری قیادت اور جو ملٹری ڈپلومیسی سے ہم کہتے ہیں اس کی اور SIFC کی بدولت اب یہ جو $2 بلین کی سرمایہ کاری ہے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے یہ میخائیل جباروف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف وہ جا رہے ہیں بحرین اسی ہفتے. بحرین سے پاکستان کے ایک بڑے جو ہیں برادرانہ تعلقات ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات بھی ہیں. سعودی عرب سے اس کی پراکسیمیٹی کافی زیادہ ہے، تو پاکستان ایک ایونیو جو ہے ہمیشہ سے رکھتا ہے، اور آف لیٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بحرین کے حوالے سے پاکستان کی انگیجمنٹ کافی زیادہ ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اسی ہفتے بحرین کا بھی دورہ کریں گے. اب یہ دورے تو اور انویسٹمنٹ تو اپنی جگہ، لیکن ابھی کا سب سے زیادہ جو پریسنگ ایشو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی افغانستان سے متعلق اگلے سٹیپس کیا ہوں گے، نوئنگ دا فیکٹ، یہ جانتے ہوئے اور اسٹیبلش بھی ہے یہ فیکٹ کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے پاکستان کا مشرقی ہمسایہ فنڈنگ کرتا ہے مغربی ہمسائے کو، اور مغربی ہمسایہ جو کہ ویسٹرن نیبر ہے جو کہ افغانستان ہے وہ اس کو انیبل کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے اسٹیپس کیا لے گا. لیکن ایک بات بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ پاکستانی قوم کا ریزولو، آرمڈ فورسز کا ریزولو وہ انشیکن ہے، وہ ٹوٹنے لائق نہیں ہے، اور اتنی قربانیوں کے بعد بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنی جاری رکھے گا، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک سے، سرزمین سے دہشت گردی کا صفایا ہوگا. اگلے ولاگ تک انتظار کیجیے گا. پاکستان ناؤ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. میرا نام انس ملک، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.